وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس آیت کے بعد 7ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس مقام پر آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد قرآن سے اعراض کرنے والوں کی سزا کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، فَنَسِيَ، بس وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں پختہ ارادہ نہیں پایا خطا کا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص درخت سے منع فرما دیا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ اس کے پھل کو ہاتھ نہ لگانا، لیکن آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہو گئی اور وہ اللہ کے حکم کو بھول گئے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدم، بس ہم نے کہا کہ اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، بے شک یہ تمہارا تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو تمہیں نکال نہ دے جنت سے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک تمہارے لیے اس میں یعنی جنت میں یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ برہنہ رہو گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کی تکلیف برداشت کرو گے۔ یہ جنت کی نعمتوں کا کچھ ذکر یہاں پر آیا ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا۔ قال یا آدم، اس نے کہا کہ اے آدم، هل أدلك على شجرة الخلد، کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ رہنے والے درخت کے متعلق، وملک لا یبلا، اور وہ بادشاہ جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اب یہ ورغلانے کی کوششیں کی شیطان نے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا یعنی درخت میں سے، تو ان دونوں پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنے اوپر مراد اپنے جسم پر جنت کے پتے ڈھانپنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم علیہ السلام اپنے رب کا حکم ٹال گئے اور جذبات میں بہہ گئے، خطا ہو گئی ان سے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا اپنی رحمت سے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر ان پر نظر کرم فرمائی۔ وَهَدَىٰ، اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب یہ دیکھیے قرآن کا بیان ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی تھی۔ عیسائیت میں یہ رائے موجود ہے جو کہ غلط ہے کہ اللہ نے سزا کے طور پر زمین پر بھیجا تھا آدم علیہ السلام کو، یہ بات درست نہیں، امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے لیے ایک ڈیمونسٹریشن بھی کرا دی گئی تھی کہ شیطان اس طرح لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اللہ نے توبہ قبول کرنے کے بعد پھر زمین پر بھیجا ہے۔ فتاب علیہ، بس اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی۔ وہدا، اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ شیطان بھی انسان کا دشمن، اور کچھ دشمنیاں انسانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا۔ مراد یہ کہ اللہ کی ہدایت کے تابع انسان رہے تو صحیح طریقے پر زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ انسان نے علم کے ایک پہلو یعنی ایکوائرڈ نالج، وہ علم جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے، جس کی انتہا اس دور میں سائنٹیفک نالج کی طور پر سامنے آ چکی ہے، اس میں تو انسان نے خوب ترقی کی، لیکن اصل علم جو علم وحی ہے، ریویلڈ نالج ہے،
اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہدایت ہے، اس کو انسان نے فراموش کر دیا، اس لیے آج دنیا میں تباہی اور بربادی کا انسان یہ شکار ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ، بس نہ تو وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ وہ بد نصیبوں میں سے ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے اس ذکر سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے۔ اس سے پہلے علم ہدایت کا ذکر آیا، اب ذکر کی بات آئی ہے۔ علم ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے قرآن حکیم جو ہمارے پاس، اور اس کو قرآن نے الذکر ذکر قرار دیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن اب اللہ کی طرف سے آخری ہدایت نامہ ہمارے پاس۔ اب جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کے حقوق ادا نہیں کرتے، قرآن کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں اس کو ادا نہیں کرتے، ان کی سزائیں اس مقام پر بیان کی جا رہی ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر یعنی اس قرآن سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے۔ ہدایت سے جو منہ موڑے گا اللہ سکون قلب اس سے واپس لے لیں گے۔ زندگی اجیرن، پیسے سے سکون نہیں خریدا جا سکتا، دنیا کی آسائشیں خریدے جا سکتی ہیں، لیکن دل کا اطمینان اور دل کا سکون وہ پیسے سے نہیں ملتا۔ قرآن نے کہا سورۃ الرعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو جو اس ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑیں گے، فرمایا میں ان کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ اور آخرت کے متعلق فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں قیامت کے دن ان کو اندھا کھڑا کروں۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں خوب دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح میری آیات تیرے پاس آیا کرتی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان آیات کو بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ یہ ہے سخت سزا اللہ کی طرف سے۔ جن کے پاس قرآن کے لیے وقت نہ ہو، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، جو قرآن کے مقابلے میں ایک دنیا کی دولت کو ترجیح دیتے، جن کو دنیا ہی محبوب ہو جائے اور اللہ کی اتنی عظیم ترین نعمت سے کوئی سروکار نہ ہو، یہ ان کی سزا ہے۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ غور کیجیے آج لوگوں کے پاس موسیقی کے لیے کتنا ٹائم موجود ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر خرافات دیکھنے کے لیے کتنا وقت موجود ہے، دنیا کی کوالیفیکیشن کے لیے برسوں لگا دیے، دنیا کا مال کتنا محبوب ہے کہ شب و روز اس پر لگ رہے ہیں، اور عظیم ترین نعمت اللہ کی جو اس نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں عطا فرمائی، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم سکھایا۔ تو ایسے لوگ کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور میں جب اللہ ان سے پوچھے گا میری کتاب کو پڑھنے کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں تھی؟ تو یہ ہے سزا جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی کہ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، جن کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں، جو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکال نہیں پا رہے، جو قرآن کو سمجھ نہیں رہے، جو قرآن پر عمل نہیں کر رہے، جو قرآن کو عام کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرمانے کہ دنیا میں ان کی زندگی میں تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا اور اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ انسان کو سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، کل جب اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی اور اللہ نے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس دنیا کی کوالیفیکیشنز کے لیے وقت موجود تھا، دنیا کے کاروبار کے لیے بڑا وقت تمہارے پاس موجود تھا، تم نے بہت شاپنگ بھی کر لی، تم نے بہت مال و اسباب جمع کر لیا، خوب دنیا تم نے کما لی، کیا تمہارے پاس میری کتاب کے لیے وقت نہیں تھا؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ پھر اللہ کے عذاب سے کوئی ہمیں بچانے والا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن پر واقعتاً دل کی گہرائیوں سے ایمان لائیں۔ اللہ ہمیں اس کی باقاعدہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے جن کے متعلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور اس برے انجام سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی زندگی تنگ ہوگی، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا جبکہ میری آنکھیں تھی میں دیکھتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تیرے پاس میری آیات آتی تھیں تو نے اس کو بھلا دیا، وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے۔ شدید ترین الفاظ ہیں پورے قرآن میں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو بھول چکے ہیں، قرآن سے اعراض کر چکے ہیں، قرآن کو دور کر چکے ہیں اپنے سے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر ہے اور بہت دیر تک باقی رہنے والا بھی۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ان سے قبل ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں، یہ ان کے مساکن میں ان کے رہنے کے مقامات میں چلتے پھرتے ہیں، کیا یہ اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے؟ جو اللہ کی اس کتاب کی مخالفت کر رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ پچھلے نافرمانوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 8واں اور آخری رکوع ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں اور ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت کا مل جانا ہی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور انسان پر اس کے گھر والوں کی بھی ذمہ داری دین کے حوالے سے اس کا ذکر ہے، اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو عذاب ضرور نازل ہو جاتا۔ اللہ نے مہلت دی ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، بس جو وہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، طلوع آفتاب سے پہلے بھی اور غروب آفتاب سے پہلے بھی۔ یہ فجر اور عصر کی نمازوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، بس رات کی گھڑیوں میں تسبیح بیان کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی، لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ مراد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بندے کو سکون ملتا ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ہے جو بندے کو اللہ کی رحمتوں کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ رحمتیں جب بندے کو ملیں تو بندہ پھر رب سے راضی ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھ پر فضل فرما دیا۔ تو مشرکین کے مقابلے میں اللہ کے ذکر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اللہ کی یاد کے ذریعے سے سہارا حاصل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یہ ہر دور کے اہل ایمان کے لیے، جب بھی دین کے راستے میں مشکلات آ رہی ہوں تو بندہ مومن کو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، پھر بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور مخالفت میں بندے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ مشکلات کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں جو ہم نے انہیں استعمال کے لیے دی ہیں، ان میں سے مختلف لوگوں کو۔ ظاہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی آرائش اور زیبائش ہے یہ۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں۔ ورزق ربک خیر وابقیٰ، اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور سب سے زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو بھی مال و اسباب دیا، بسا اوقات ایسے ہے کہ زیادہ ہی ہوتا ہے ان کے پاس، تو اہل ایمان پریشان نہ ہو۔ یہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا یہ آزمائش کے لیے ہے، یہ عارضی رزق ہے دنیا کا۔ اصل رزق وہ ہے جو اللہ اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے، اور خالصتاً وہ نعمتیں ہیں اللہ کی آخرت میں صرف اہل ایمان کے لیے، اور یہ دنیا کی آزمائش کے لیے ہے۔ تو اہل ایمان
نافرمانوں کی چمک دمک کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، یہ سب کچھ اللہ نے آزمائش کے طور پر دیا ہے۔ بخاری شریف میں تفصیل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، تو آپ کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشان آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ رو دیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا یہ حال ہے، اور یہ قیصر و کسریٰ یہ نافرمان اتنے زیادہ، اور اتنا کچھ اللہ نے ان کو دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ؟ یہ ہے اصل میں ایمان کا مسئلہ۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر قائم رہیے۔ نوٹ فرمائیے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اپنے ساتھ بھی اس کو کھڑا کرنا چاہیے تاکہ اس میں نماز کی عادت پیدا ہو جائے، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز ادا نہ کرے تو اب سختی کرو، تاکہ یہ کہ جب وہ بالغ ہو جائے، جب اس پر نماز فرض ہو جائے گی تو وہ نماز پڑھنے کی عمل کے روٹین میں آ چکا ہو، پابند ہو چکا ہو وہ نماز، یہ مقصد ہے۔ تو صرف اپنی ذات کے لیے ہم پسند کر لیں کہ ہم نمازی ہو جائیں اور دین کے دیگر احکامات پر عمل کر لیں، کافی نہیں، ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے، ان کو بھی نماز کا حکم دینا چاہیے۔ اور قرآن نے کہا سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں، قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہاں ہم پر ہماری اپنی ذمہ داری ہے وہاں ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور ہم تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم پر ذمہ داری تمام انسانیت کی ہے، ہر ایک تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہی ہماری ذمہ داری۔ اس کا آغاز اپنی ذات اور گھر سے ہوگا تاکہ کہ پوری امت یہ کام کرے اور تمام انسانیت تک اللہ کا پیغام ہم پہنچا سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود بھی اس پر قائم رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام جو کہ عمدہ ہے وہ تو تقوی اختیار کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ اب یہ خطاب تو ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصل میں ہر ایک کو جو آپ کے سوائے سنایا جا رہا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، عبادت کرنے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا، لوگ اپنے رزق کی فکر تو خود ہی کرتے ہیں، خوب بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، اور جہاں دین کے احکامات کا معاملہ آیا تو وہ لوگوں نے اللہ پر ڈال دیا، جی اللہ چاہے گا تو نماز ادا کریں گے، اللہ چاہے گا تو یہ عمل کریں گے، اللہ چاہے گا تو وہ عمل کریں گے۔ کبھی ایسا نہیں کہتے کہ اللہ چاہے گا تو ہم دکان کھولیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم نوکری کریں گے، کبھی نہیں کہتے، اس کو اپنا کام سمجھ لیا، حالانکہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو رزق اللہ کی ذمہ داری، عبادت کرنا بندے کی ذمہ داری، اس لیے کہا گیا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تلقین کی جا رہی، نحن نرزقک، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام جو کہ بہت عمدہ ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ اب مشرکین کا کوئی ذکر آیا ہے، وقال لولا یأتین بآیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے اپنے رب کی طرف سے، اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وعد نشانی نہیں آ گئی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ مراد یہ کہ پچھلی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات بھی موجود ہیں، مزید یہ ہے کہ یہ قرآن بھی پچھلی کتابوں کا حوالہ بار بار دیتا ہے، پھر یہ قرآن پچھلی قوموں کے حالات کا ذکر بھی کرتا ہے جو برباد کر دی گئی، مٹا دی گئی، تو اتنا کچھ ان کی عبرت کے لیے کافی نہیں کہ یہ ہدایت قبول کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے اس سے قبل عذاب سے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ بے خبری میں ان کی کوئی پکڑ کرنے کا معاملہ کیا ہو، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْضَعَ، تو اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے ہم تیری آیات کی پیروی کرتے۔
تو اللہ نے ایسا بالکل نہیں کیا. اللہ رسولوں کو بھیجتے ہیں، اتمام حجت فرما دیتے ہیں، اس کے بعد نافرمانوں کو ہلاک کیا جاتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول کو نہ بھیجتے. مشرکین مکہ کی طرف بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا، لیکن ان کو یہ وعیدیں سنائی جا رہی ہیں جس کا آگے بھی ذکر ہے کہ اگر باز نہیں آؤ گے تو جو انجام پچھلے نافرمانوں کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا. قل کل متربص فتربصوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہر کوئی منتظر ہے، بس تم بھی انتظار کرو. جو تم ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہو انتظار کرو، اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، بس من قریب جان لوگے کون ہے سیدھے راستے والے. ومن اہتدی، اور وہ کہ جس نے ہدایت پائی. یہ ان کو آخری وارننگ کے انداز میں کہہ دیا گیا، ان قریب انجام تمہارے سامنے آ ہی جائے گا. تم سوچو کہ تم حق والوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہو یا جھٹلانے والے اور نافرمانوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہو. اللہ ہمیں بھی حق والوں میں شامل فرمائے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جھٹلانے والوں کے طرز عمل سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اب سورۃ الانبیاء کا آغاز ہو رہا ہے. یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورت ہے، نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں انبیاء کا ذکر آیا ہے. اس کی مشابہت سورہ مریم سے ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا سورہ مریم میں کئی انبیاء کا ذکر تھا، اس سورہ مبارکہ میں بھی کئی انبیاء کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. مزید یہ کہ انبیاء کی ذاتی شخصیت اور کردار کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر ہے. مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان جو کشمکش جاری تھی اس کا بھی ذکر ہے. توحید اور آخرت کے حوالے سے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں. پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ رسولوں کی جو بشریت کا معاملہ تھا کہ لوگوں نے اس لیے رسولوں کا انکار کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اس کا ذکر آیا ہے اور قیامت کا بیان بھی آیا ہے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا. وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں ہیں، اعراض ہی کر رہے ہیں. یہ بڑا ڈراوا اس آیت مبارکہ میں کہ لوگوں کی قیامت ان کے سر پہ سوار ہے لیکن لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے، انتہائی قریب ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، وہ دجال بھی آئے گا، معرکہ ہوگا اسلام و کفر کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی. سنن نسائی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. اب یہ کہاں دیکھے گا کہ آسمان پھٹے گا، زمین شق ہو جائے گی، ستارے جھڑ پڑیں گے، سمندر ابل جائیں گے، جیسے کہ سورۃ الانفطار میں ذکر ہے قیامت کے واقع ہونے کا. اب جو مر گیا وہ تو نہیں دیکھ سکتا اس کو. تو گویا ہماری قیامت تو ہمارے سر پر سوار ہے. فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت ان کے قریب آ گیا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں. ہمیں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے. موت اسی دم آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مہلت ختم ہو جائے گی، ہماری قیامت گویا برپا ہو جائے گی. کیا ہم آج تیار ہیں اللہ کے حضور پیشی کے لیے؟ قبر کے سوالات کی تیاری کیا ہمارے پیش نظر ہے؟ قیامت کے دن کے سوالات کی تیاری کیا ہمارے پیش نظر ہے؟ رائٹ ناؤ اگر ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم اللہ کے حضور پیشی کے لیے تیار ہیں؟ اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے، اور جو مہلت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ما یاتیہ من ذکر من ربہ محدث، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی. الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کی دل غفلت میں ہیں. واسروا نجوى الذین ظلموا، اور ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشی کی. هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پھر بھی جادو کے پاس آؤ گے جبکہ تم دیکھتے ہو؟ معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا اس کو جادو کہا ان لوگوں نے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے.
یہ کیا سازشیں کر رہے ہیں، کیسی مخالفانہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں، بل افتراہ، بلکہ انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ ایک شاعر ہے، معاذ اللہ۔ گویا کہ اتنے اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں حق کی مخالفت میں کہ ان کا اپنا کوئی سٹینڈ نہیں۔ کبھی کہہ رہے کہ پریشان کن خواب ہیں، کبھی کہہ رہے کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، کبھی کہہ رہے کہ یہ شاعر ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی دلیل نہیں۔ جسے کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، وہی معاملہ ان کا بھی ہے، تو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بس وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے جیسے پہلے لوگ دے کر بھیجے گئے تھے، یعنی وہی فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں معجزے دکھا دیے جائیں ہماری فرمائش کے مطابق۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اس سے قبل کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی۔ مراد یہ کہ جس قوم کو بھی پہلے معجزات دکھائے گئے انہوں نے نافرمانی کی، روش اختیار کی، تو وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ کوئی قوم نہیں ہوئی کہ جس نے معجزہ دے کر ایمان قبول کر لیا ہو۔ تو تمہیں معجزہ تمہاری فرمائش کے مطابق نہ دیا جانا ہی اللہ کی رحمت ہے، ورنہ وہ اگر معجزہ آ جائے اور تم انکار کرو تو برباد کر دیے جاؤ گے۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ پچھلی کسی بستی نے ایمان قبول نہیں کیا معجزہ دے کر بھی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما رسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے مگر مرد ہی، یعنی انسان، ان کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ فاسألوا، بس لوگوں تم پوچھ لو، اہل الذکری، یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ یہ اعتراض وہ بار بار کرتے تھے کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار جواب دیا کہ پہلے بھی اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ مشرکین کے ہاں صدیوں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے، تو تم اہل کتاب سے پوچھ لو، جن کے ہاں رسولوں کا علم موجود ہے، جن کے ہاں کتاب بہرحال موجود ہیں، ان سے معلوم کر لو۔ اللہ نے انسانوں کو ہی رسول بنایا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ انسان تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، تبھی تو وہ انسانوں کے لیے رہنما تھے، تبھی تو وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل تھے، اور وہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کو بھی اللہ نے وفات دی ہے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ فانجیناہم ومن نشاء، بس ہم نے انہیں بچا لیا اور جس کو چاہا۔ واہلکنا المسرفین، اور ہم نے حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر دیا، یعنی نافرمان ہلاک کیے گئے اور اللہ کے رسولوں کو اور نیک لوگوں کو بچا لیا گیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ قرآن حکیم کی بہت خوبصورت آیت ہے جو ہر انسان سے خطاب کر رہی ہے۔ تمہیں کتاب ہم نے عطا کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ قرآن کو ایک آئینے کے مانند کھولتے تھے۔ آئینہ انسان کا دوست ہوتا ہے، اگر چہرے پر کوئی داغ ہو تو بتا دیتا ہے کہ یہ بات بری ہے آپ کے چہرے پر، اس کو صاف کر لیا جائے، اور تنہائی میں انسان اس کی صفائی کر لیتا ہے۔ تو آئینے کے طور پر اگر تصویر اچھی لگے آئینے میں، شکر ادا کیجئے اللہ کا، اور اگر بری لگ رہی ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہی رویہ ہمارے اسلاف کا تھا کہ وہ اپنے حالات کو قرآن میں دیکھا کرتے تھے اور اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں اس قرآن کے متعلق، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پچھلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد کے لوگوں کے حالات کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اٹس اے لیونگ بک، زندہ کتاب ہے، پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے انسان کو اگر توجہ ہو، یہ بک، یہ کتاب مجھ سے کلام کر رہی ہے۔ مشکلات آتی ہیں اہل ایمان پر، گزشتہ قوموں کے حالات کا ذکر کیا گیا، رسولوں کے حالات بیان کر دیے گئے، دیکھو اللہ کے نیک بندوں نے کس طرح دین پر استقامت دکھائی، تو ہر دور کے اہل ایمان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہماری پشت پناہی پر اللہ موجود ہے۔ نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ناشکروں کا انجام بیان کر دیا قرآن میں، تو اہل ایمان کو تنبیہ ہو گئی، وہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا۔
یہ قرآن اللہ کا کلام اور اللہ علی کل شیء قدیر ہستی، اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ قرآن نے ہمیں کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو، اور اللہ کی رسی یہ قرآن ہے جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس میں ہمارے مسائل کا حل ہے، اس میں زندگی کے تمام مسائل کے لیے رہنمائی عطا کر دی گئی ہے، اور یہ قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں قوموں کا عروج و زوال بھی بیان کیا گیا، اس میں دور مشکلات کے لیے رہنمائی بھی عطا کی گئی، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ عروج حاصل کرنا چاہو تو عروج کیسے ملے گا، اس میں ہمارے گھروں کے معاملات کے لیے رہنمائی دی گئی ہے، اس میں ہمارے معاشروں کے لیے رہنمائی دی گئی ہے، اس میں ہماری سیاست اور معیشت کے لیے رہنمائی عطا کی گئی ہے، زندگی کے ہر گوشے کے لیے اگر توجہ ہو تو یہ قرآن ہم سے باتیں کرتا ہوا ہمیں انشاءاللہ محسوس ہوگا، ہر لمحے ہر قدم پر انشاءاللہ اس سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو ایک زندہ کتاب سمجھتے ہوئے اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں نافرمانوں کا ذکر ہے، توحید کے دلائل اللہ نے بیان فرمائے اور شرک کی نفی فرمائی ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی کہ وہ ظالم تھیں۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ پیدا کر دیے، مراد اور لوگوں کو کھڑا کر دیا ان نافرمانوں کو ہلاک کرنے کے بعد۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو اسی وقت وہ اس سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، مت بھاگو اور لوٹ جاؤ اس طرف جہاں تمہیں عیش دیا گیا تھا، اور اپنے گھروں کی طرف۔ لعلکم تسألون، تاکہ تمہاری پوچھ گچھ کی جائے۔ یہ طنز کا انداز ہے، عذاب آگے تو بچت کہاں ہے، اچھی طرح دیکھ لو جو وعدہ کیا گیا تھا وہ برحق ثابت ہو گیا عذاب کا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، بس ان کی پکار یہی رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کر دیا اور بجھی ہوئی آگ کے ڈھیر کی طرح کر دیا، برباد کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے زندگی کو اسی طرح سمجھا کہ کھا لو پی لو موج اڑا لو، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، کھیل تماشے کے لیے اللہ نے کائنات تخلیق نہیں کی۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو ہم اس کو اپنے پاس سے بنا لیتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہمیں یہ کرنا ہی ہوتا تو تم لوگ جو یہ سمجھ رہے ہو کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ایسے ہی میں پیدا کر دیا گیا، یہ غلط ہے۔ کھیل تماشے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس کائنات کو بھی پرپسفلی بامقصد اللہ نے پیدا کیا، اور تمہیں بھی اس کائنات میں بامقصد طور پر ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد حق اور باطل کے موازنے کو بیان کیا گیا ہے، اور حق اور باطل کی کشمکش کو بیان کیا گیا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر۔ فیدمغوہ فاذا هو زاہق، بس وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے تو وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے اس بات سے خرابی ہے جو تم جھوٹ بناتے ہو، یعنی جو جھوٹ گھڑ رہے ہو اس کی وجہ سے تباہی بربادی تم پر آئے گی۔ یہاں فرمایا کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، باطل کے اپنے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، جیسے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، اگر وہ کھڑا بھی ہوتا ہے تو حق میں سے کچھ نہ کچھ لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ اہل ایمان کمزور ہو، ان کی تعداد نہ ہو تو باطل کو بظاہر غلبے کا موقع مل جائے، لیکن جب حق والے اپنا حق پر ہونا ثابت کر دیں تو اللہ کی مدد آتی ہے اور باطل مٹا دیا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آج بظاہر باطل غالب دکھائی دیتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ حق والے اپنا حق پر ہونا ثابت نہیں کر رہے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے۔ جس دن وہ اس حق پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اللہ
ان کو عروج عطا فرما دے گا اور باطل کو نابود فرما دے گا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے اس بات سے خرابی ہے جو تم جھوٹ بناتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے مقرب، وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور رات دن تسبیح بیان کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین میں سے کوئی اور معبود بنا لیے ہیں کہ وہ انہیں دوبارہ کھڑا کریں گے مرنے کے بعد؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں یعنی آسمان و زمین میں اور معبود ہوتے اللہ کے سوا تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ اس کائنات کا یہ ربط اور اس کی آرگنائزیشن یہ بتا رہی کہ اس کا چلانے والا ایک ہے۔ ایک سے زائد ہوتے یہ کائنات کب کی تباہ ہو چکی ہوتی۔ ایک انسٹیٹیوشن میں دو ہیڈ کبھی نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو وزیر اعظم یا صدر نہیں ہو سکتے، اگر ہو جائیں نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس عرش عظیم کا رب اللہ اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس اللہ سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی جو وہ کرتا ہے، بلکہ لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے۔ اللہ جو چاہے کرے، اس کا کل اختیار ہے۔ لوگ پابند ہیں اللہ کے حضور میں، اللہ کسی کا پابند نہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کہ انہوں نے اس اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اپنی دلیل پیش کرو۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ہے ذکر ان کا جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ ذکر ہے جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ اس قرآن میں موجودہ لوگوں کا ذکر بھی ہے، گزشتہ لوگوں کا ذکر بھی ہے، عبرت حاصل کرو۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بس ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، حق کو نہیں جانتے، بس وہ روگردانی کرتے ہیں، حق سے اعراض ہی کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، وہ اللہ اس سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اس کے معزز بندے ہیں۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اس کا اللہ نے رد فرمایا وہ تو اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وہ بات اللہ کے سامنے بڑھاتے نہیں ہیں اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے یعنی فرشتوں کے۔ ولا یشفعون، اور وہ فرشتے شفاعت نہیں کرتے، سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ کی رضا ہو، جس کے لیے اللہ راضی ہوا۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ فرشتے اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم، اور جو کوئی ان میں سے کہے انی الہ من دونہ، کہ بے شک میں اس اللہ کے سوا معبود ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، بس اس کو ہم سزائے جہنم دیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ تو یہ مشرکین کے شرک کا اللہ نے رد کیا ہے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ عقلی دلائل بھی اللہ نے دیے۔ اس کائنات میں ایک کے سوا دو معبود ہوتے کائنات برباد ہو جاتی۔ نقلی دلائل بھی، گزشتہ کتابوں کا ریفرنس بھی آیا کہ ہر رسول کی دعوت ایک ہی تھی کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اپنا ہی ہو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔